جی جناب، السلام علیکم۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت مسئلہ جو ہے وہ کچھ بڑا گمبھیر ہے، میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ ایک سیمولیشن ٹیون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہو نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سیمولیشن میں چاہ رہا ہوں بنانا، یہ ٹیون اپ نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے کافی پرابلم آ رہا ہے۔ اب یہ جو ایرر دے رہا ہے یہ بھی بڑے پائے کا ایرر ہے، یہ کوئی عام ایرر نہیں ہے۔ یہ ایرر اگر ہم دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسی پرابلم دی ہے جو اتنی کمپلیکس ہے کہ اس کو سالو کرنا مشکل ہے، سو آپ ریلیٹیو ٹالرنس وغیرہ کو ٹھیک کریں، یہ کریں۔ اینی وے جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا مشکل سا سسٹم ہے جس کے اندر مختلف طرح کے پاور کنورٹرز موجود ہیں۔ یہ میں نے اور میرے اسٹوڈنٹ نے مل کے بنایا۔ تو بیسیکلی اس میں اب یہاں پہ ایک پیرامیٹر تھا جو صحیح نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کو ٹھیک کر دیا، لیکن اب یہ کمپلیکس ہو گئی پرابلم، تو میٹ لیب کے لیے سالو کرنا مشکل ہے۔ اب میں اس کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اس سے زیادہ کمپلیکس سسٹمز بنائے ہوئے ہیں جس میں بہت سارے جو ہیں وہ پاور کنورٹر 6 کے قریب ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک میں تھے اور ان پہ مختلف طرح کے ٹیسٹ کیے تھے۔ تو وہ اس کے کنٹرول ذرا اور بھی کمپلیکس تھے اس سے، لیکن وہ سالو ہو گیا تھا۔ اینی وے ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں عجیب و غریب قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہماری آج کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ تو غور فرمایا آپ نے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ڈوئنگ دس مجھے اپنا پی ایچ ڈی کا ٹائم یاد آ رہا ہے، جب ہم سیمولیشنز بناتے تھے پاور سسٹم کی کمپلیکس اور ان کو ٹیون کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارا سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا، مطلب جب تک چیز چل نہیں رہی تو 6 7 8 گھنٹے سونا اور دن میں کو 12 گھنٹے کام کرنا۔ تو لیب میں ہم لوگ اکثر جو ہے رات گئے تک بیٹھے رہتے تھے، 1 2 صبح کے 2 بجے واپس جا رہے ہیں، 3 بجے واپس جا رہے ہیں، کبھی کبھی ساری رات وہاں بیٹھے ہیں، جاتا ہوں کہ لیب میں صبح 6 بجے واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ اور سارے اسٹوڈنٹس ایسے کر رہے ہوتے تھے۔ ہم تو پھر چلو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے، تو اپنی مرضی سے آپ نے پی سی بی جو ہے اس کے رزلٹ لے لیے، اس کو آپ نے سولڈر کر دیا، اسلوسکوپ ٹیون کر رہے ہیں، تھنگز ور مور ان یور ہینڈز۔ بٹ جو ہمارے اس کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے فارمیسی کے اور اپنا بایو ٹیکنالوجی کے، وہ تو لائیو اسپیسیمنس سے ڈیل کرتے تھے، ریٹس کے ساتھ، بیٹس کے ساتھ، المشہور بیٹس جس پہ نو کمنٹس، لیکن اور اپنا بیکٹیریم سیلز وغیرہ۔ تو وہ آبویسلی مطلب جب وہ ایکسپیریمنٹ لگاتے تھے تو وہ ایکسپیریمنٹس آپ نے کوئی کسی چیز میں آلٹریشن کی، اس کو انجیکٹ کیا اس میں لائیو اسپیسیمن میں، پھر اس کے گروتھ کینسر کی یا جس چیز کی بھی، بیکٹیریا کی یا میڈیسن کی دیکھی، پھر اس میں میڈیسن انجیکٹ کر رہے ہیں۔ 2 3 دن وہ ایکسپیریمنٹ چلتے تھے اور پھر سارا ڈیٹا کمپائل کر کے پھر بھی رزلٹ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے نہیں آتے تھے، چلو پھر شروع ہو جاؤ۔ اور پھر ریکوائرمنٹس بھی پبلیکیشنز کی بہت زیادہ تھیں، مطلب اچھے کوالٹی کے 4 سے 5 پیپرز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، 1 سے 2 پیپر ایٹ لیسٹ ریکوائرڈ ہوتے تھے ماسٹرز کے لیے۔ تو اس میں 1 جرنل پیپر، 1 کانفرنس پیپر کر لیتے تھے۔ تو بس یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے زندگی ایک ٹرین کی مانند ہے جس کے فرنٹ ڈبے میں کچھ مسافر بیٹھے ہیں جو پہلا ڈبہ ہوتا ہے، اور پھر کنزیکٹیولی پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری ڈبے میں بھی کچھ مسافر بیٹھے ہیں۔ تو جو فرنٹ ڈبے میں آدمی بیٹھا ہے وہ ہر آنے والے اسٹیشن کو، ہر آنے والے منظر کو پہلے دیکھتا ہے، جو آخری ڈبے میں بیٹھا ہے وہ وہی منظر کچھ دیر بعد دیکھتا ہے۔ تو آپ کے جو بڑے ہیں زندگی میں، ٹیچرز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، میرے خیال میں وہ بھی اسی طرح ہیں جیسے اگلے ڈبے کے مسافر ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی منظر جو ہیں آپ سے پہلے دیکھے ہیں، اور آپ تک پہنچتے پہنچتے جو ہے کچھ سال لگتے ہیں، وہی مناظر۔ تو یہی پرابلمز میں دیکھ رہا ہوں جو ہم فیس کیا کرتے تھے اپنی ماسٹرز میں اور پی ایچ ڈی میں۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہی چیزیں اسی اسٹرگلز میں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
اسی طرح کی پرابلمس، اسی طرح کے چیلنجز لوگ فیس کرتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ آن ورڈس. اٹس ویری انٹرسٹنگ. بہرحال جی اللہ کرے کہ یہ ہو جائے تاکہ جو بھی بچے اس میں ہیں پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کے وہ گریجویٹ کریں. آئی کنفیس میرا ٹائم زیادہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے ساتھ لگتا ہے کیونکہ ان کا چیلنج تھوڑا سا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو بیچلرز لیول. نو ڈاؤٹ بیچلرز کے لیے اس لیول کا چیلنج اتنا ہی بڑا ہے، لیکن جو پروفیسر ہے اس کے لیے بیچلرز لیول کا چیلنج تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، ماسٹرز لیول کا چیلنج اور پی ایچ ڈی لیول کا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ جو ہمارے چائنیز دوست ہیں اور جو اور نیشنلٹیز کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن چائنیز ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو میں نے لیول آف کمٹمنٹ اور جو لیول آف ہارڈ ورک اور جو بار یونیورسٹیز نے رکھے ہوئے تھے وہ دیکھے تھے، وہ ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. ابھی ہم لوگوں کی نہ یونیورسٹیز کی ڈیمانڈز اس طرح کی ہیں گریجویشن کے لیے، نہ ہمارے پروفیسرز کی ڈیمانڈز اس طرح کی ہیں. ادھر جو تھے وہ جو لیول آف اچیومنٹس ریکوائرڈ تھیں پبلیکیشنز کی، ایکسپیریمنٹس کی، مٹیریل کی گریجویٹ کرنے کے لیے، وہ بہت زیادہ تھی کمپیئر ٹو اس. تو اب دیکھ لیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں. سو دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. تو میرا تو یہی مشورہ ہے بھائی سب لوگوں کو کہ تھوڑی تھوڑی اپنی محنت جو ہے اس میں ایک ڈیلٹا فیکٹر کا اضافہ کرتے جائیں، انکریمنٹلی اپنی محنت کو انکریز کرتے جائیں تاکہ آپ جو ہیں وہ ہر زندگی میں نیکسٹ بڑے چیلنج کے لیے تیار ہوتے جائیں. کیونکہ آپ کی زندگی چینج ہونی ہے، آپ نے اس ماحول سے نکلنا ہے، گریجویشن کے بعد کہیں جاب کرنی ہے، پھر اس سے اگلی جاب کرنی ہے، کوئی نئی ڈگری کرنی ہے، کسی نئے ملک میں شفٹ ہونا ہے. جتنا زیادہ آپ محنت کر سکیں گے اور جتنا زیادہ کام کر سکیں گے اتنا ہی آپ کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فیکٹر ہوگا آپ کی پروفائل میں. چلیں جی دعا کریں کہ ہو جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ کین گو ٹو بیڈ ہیپی. تو اپنا خیال رکھیے اور ہیو اے گڈ نائٹ. اللہ حافظ.